27واں پارہ سورہ طور آیت نمبر 29 رکوع نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ فذکر پس آپ نصیحت فرمائیے، فما انت بنعمت ربک پس نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے بکاہن ولا مجنون، کاہن اور نہ ہی مجنون۔ ام یقولون کیا یہ لوگ کہتے ہیں، شاعر یہ شاعر ہے، نتربص بہ ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں، ریب المنون زمانے کی گردش کا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرا نبی، آپ جھٹلانے والوں کو نصیحت کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ لوگ آپ کو کبھی شاعر کہتے ہیں معاذ اللہ، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں۔ آپ ان کی بری باتوں سے پریشان نہ ہوں، اور یہ جو کچھ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں، اے میرا نبی، میں اللہ آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اے میرا نبی، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ کاہن کہتے ہیں کہ جو انسان جنات سے کچھ باتیں لے کر اپنے پاس سے کچھ ملا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اسے کاہن کہتے ہیں۔ اور کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا اور اپنے حالات ان سے دریافت کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کاہنوں کی بتائی ہوئی باتوں کی انسان تصدیق کرتا ہے اور ان کو غیب دان سمجھتا ہے تو اس کا معاملہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کاہنوں کو باتیں بتاتے ہیں اور وہ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں۔ اور مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نجومی یا کاہن کے پاس آیا، اس سے کسی چیز کے متعلق آ کر پوچھتا ہے، جیسے کہ لوگوں کو ہتھیلیاں دکھائی جاتی ہیں، یہ لکیر فلاں طرف جا رہی ہے، نجومی بھی ڈراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، کاہن اور نجومی کے پاس جانے والے کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں۔ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو اس لیے میرا نبی یہ آپ کو کاہن کہتے ہیں، میں اللہ کہتا ہوں فما انت بنعمت ربک بکاہن، میرا نبی آپ کاہن نہیں ہیں۔ اور کبھی یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، میرا نبی ولا مجنون آپ نہیں ہیں۔
اور یہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں۔ اور کہنے لگے مکہ کے مشرکین کہ شعراء بہت گزرے ہیں، بڑے بڑے شاعر آئے، دیکھو وہ مر کھپ گئے۔ معاذ اللہ اس نبی کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ کہتے تھے معاذ اللہ یہ شاعر ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرا نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ تم لوگ میرے انجام کا انتظار کر رہے ہو تو کرو، میں بھی تمہارے انجام کا انتظار کر رہا ہوں، اور جلد ہی فیصلہ ہونے والا ہے کہ کون کامیاب ہوگا۔ فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ نصیحت فرمائیے، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے۔ لوگ آپ کو اللہ کا قرآن بیان کرنے پر بھی لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، میرا پاک پیغمبر فذکر، آپ نصیحت کو نہیں چھوڑنا، اور میں اللہ آپ کو عرشوں پہ تسلیاں دے رہا ہوں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن، اے میرا نبی آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، اور نہ ہی آپ مجنون ہیں۔ ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں شاعر، یہ شاعر ہے، معاذ اللہ، نتربص بہ، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں، ریب المنون، زمانے کی گردش کا۔ پہلے بھی بڑے بڑے شاعر آئے، دنیا سے چلے گئے، مر کھپ گئے، کوئی نام لینے والا نہیں۔ معاذ اللہ نبی کے بارے میں بھی یہ لوگ یہی کہتے تھے۔ قل فرما دیجئے میرا پاک پیغمبر، تربصوا، آپ انتظار کرو، اے مکہ والو آپ میرے انجام کا انتظار کر رہے ہو، فإنی معکم من المتربصین، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھتے ہیں اللہ جلد ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، کون کامیاب ہوتا ہے کون نہیں ہوتا۔ ام تأمرهم احلامهم، ام تأمرهم، کیا حکم دیتی ہیں ان کو، احلامهم ان کی عقلیں، بہذا ایسی باتوں کا، ام ہم قوم طاغون، یا وہ قوم سرکشی کرنے والی ہے۔ اللہ نے پھر ان تین باتوں کے متعلق فرمایا کہ یہ جو نبی کو شاعر، مجنون اور کاہن کہتے ہیں، ان تین باتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ باتیں اے لوگو تمہاری عقلوں کا فیصلہ ہے یا تمہاری حماقت کا فیصلہ ہے، تم بے وقوف لوگ ہو، نبی کے بارے میں یوں کہہ رہے ہو۔ کاہنوں کے اندر اور قرآن کی حکیمانہ باتوں میں تمہیں فرق نظر نہیں آتا؟ کاہنوں کی بے تکی باتیں اور قرآن کے حکیمانہ اصول میں تم فرق نہیں کر سکتے؟ اسی طرح دیوانے کی باتیں فضول باتیں ہوتی ہیں اور قرآن کی پرتاثیر باتوں میں تم فرق نہیں کر سکتے۔ نبی جو کچھ تمہیں سنا رہے ہیں کتنی قرآن کی پرتاثیر باتیں ہیں۔ اے مکے والو تم تو شاعری کو جانتے بھی ہو، کیا قرآن شاعری ہے؟ ذرا غور سے تو دیکھو، حقیقت میں یہ لوگ سرکشی کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی نہیں ہے۔ ماننے والے لوگ کبھی کیل و کال اور حجتیں نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کے آگے سر نیچے کر لیتے ہیں، جو رب کا حکم ہے
بس ہے اس میں کیل و کال اور حجتیں نہیں کرتے، اور نہ ماننے والا بندہ سیدھی بات میں بھی کیل و کال اور حجتیں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان قرآن کی پرتاثیر باتوں میں تمہیں فرق اتنا بھی نظر نہیں آتا نبی کو کیا کہتے ہو، اور کبھی کہتے ہیں کہ قرآن تو نبی نے خود بنا لیا، معاذ اللہ۔ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ کہتے تھے اگلی آیت پاک میں فرمایا ام یقولون تقولا، کیا وہ کہتے ہیں تقولہ، یہ نبی نے قرآن کو گڑھ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پاک نے چیلنج فرمایا، میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، قرآن نبی نے خود گڑھ لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فَلْيَأْتُوا، پس چاہیے کہ لائیں وہ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کوئی بات اس قرآن جیسی، ان کانوا صادقین، اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے یہ قرآن۔ اور اللہ کریم نے فرمایا تمہیں کھلا چیلنج ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ گڑا ہوا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، لاؤ قرآن کا چیلنج قبول کرو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کوئی ایک اس قرآن جیسی بات کر کے لاؤ۔ قرآن کریم میں 4 جگہ پہ اللہ کریم نے چیلنج فرمایا ان مشرکین کو کہ جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے لوگو سارے جمع ہو جاؤ، جنات اور انسان سارے جمع ہو کر اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ، بنا کر دکھاؤ اس قرآن جیسی۔ پورا قرآن نہ لا سکے، اللہ کریم نے پھر فرمایا کوئی سی 10 صورتیں لے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ جب یہ قرآن کی 10 صورتیں بھی نہ پیش کر سکے، اللہ نے پھر چیلنج کیا ایک آیت لے کے آؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت لے کر آؤ۔ اور سورت کو اللہ نے نکرہ ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا سورہ بقرہ جیسی بڑی سورت لے کے آؤ، چھوٹی سی چھوٹی کوئی ایک بھی قرآن جیسی سورت پیش کر کے دو، میں مان لوں گا میرے قرآن میں شک ہے۔ اور آج کی اس آیت میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، سورت تو تم لا نہیں سکتے، 10 صورتیں تو تم لا نہیں سکتے، پورا قرآن تو لا نہیں سکتے، اس جیسی فصاحت اور بلاغت میں ایک صورت ایک اس جیسی بات بھی بنا کر لے آؤ۔ اور چونکہ ہم لوگ تو عربی اتنی سمجھتے نہیں، عرب والے تو فصیح اور بلیغ لوگ تھے اپنے زمانے کے، اور اتنے بڑے بڑے شاعر تھے، بیت اللہ پہ اپنا اپنا کلام لٹکایا کرتے تھے، چیلنج لگاتے تھے لاؤ اس جیسا کلام۔ بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، فصاحت اور بلاغت میں کمال درجے کے لوگ گزرے ہیں۔ ایک کلام لے کر آتا، بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا، اب دوسرا بندہ اس کی ٹکر کا کلام لاتا تو پہلے کا کلام اتر جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، سورہ کوثر نازل ہوئی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی جاؤ اس کو لٹکا کے آ جاؤ۔ جہاں شعراء نے اپنے اپنے کلام لٹکائے اور اعلان کر دو معارضہ پیش کرو اس جیسا، لے کے آؤ کلام اس جیسا۔ جب سورہ کوثر کی 3 آیتیں لٹکائی گئیں، آج تک وہی 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی نہ ہٹا سکا، اس کی ٹکر کا کلام ہی نہ لا سکا۔ اور جب آتے ہیں بڑے بڑے شاعر پڑھتے ہیں اور سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں، اور ہمیں کیا معلوم، لیکن وہ فصاحت اور بلاغت میں کمال درجہ رکھتے تھے۔ سب نے یہی کہا ما ھذا کلام بشر، اس کی فصاحت کو دیکھا جائے، اس کی بلاغت کو دیکھا جائے، یہ کسی بندے کا کلام لگتا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے شعراء نے اس بات کا اقرار کیا ما ھذا کلام بشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سے کسی شاعر میں ہمت نہ ہو سکی اس صورت کو ہٹا سکے اور اپنا کلام پیش کر سکے، اس لیے کلام ہی ایسا لگ گیا جو ہے ہی رب کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب